السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے مشکوٰۃ المصابیح کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا۔ تیسرے والیوم میں وہ جو چیپٹر ہے وہ ہے کتاب الفتن، اور اس کا جو سب چیپٹر ہے آج ہے وہ ہے ابن سیاد کے قصے کا بیان۔ بڑا اہم یہ ٹاپک ہے اور قصہ ہے، تو آئیے جو ہے اس کی احادیث ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 5494۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ابن سیاد کی طرف روانہ ہوئے، اور انہوں نے اسے بنو مغالہ کے قلعے میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا۔ ابن سیاد ان دنوں بلوغت کے قریب تھا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ اس وقت چلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا، پھر فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غصے سے دیکھ کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھ عربوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے کہا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زور سے دبایا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا، تم کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا، میرے پاس سچا اور جھوٹا دونوں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے اپنے دل میں ایک چیز چھپائی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ آپ نے یہ بات چھپائی تھی جس دن آسمان ظاہر دھوئیں کے ساتھ آئے گا۔ اس نے کہا، وہ دخ دھواں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دور ہو جاؤ، تو اپنی حیثیت سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ اس کے متعلق مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو یہ وہی دجال ہے تو پھر اس پر غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اگر یہ وہ نہیں تو پھر اس کے قتل کرنے میں تیرے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب انصاری کو ساتھ لے کر کھجور کے اس باغ کی طرف روانہ ہوئے جس میں ابن سیاد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنوں میں چھپنے لگے۔ آپ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ ابن سیاد آپ کو دیکھ لے، آپ اس سے کچھ سن لیں۔ ابن سیاد مخملی چادر میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ اتنے میں ابن سیاد کی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا جبکہ آپ کھجور کے تنوں میں چھپ رہے تھے۔ اس نے کہا، صاف یہ ابن سیاد کا نام ہے، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ چنانچہ ابن سیاد متنبہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیتی تو وہ اپنے دل کی بات ظاہر کر دیتا۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر دجال کا ذکر کیا تو فرمایا، میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، اور ہر نبی علیہ السلام نے اس سے اپنی قوم کو ڈرایا۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن میں اس کے متعلق تمہیں ایسی بات بتاؤں گا کہ جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ تم خوب جان لو کہ وہ کانا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5495۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ کے کسی راستے میں اس ابن سیاد سے ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ جواب میں اس نے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا، میں تخت کو پانی پر دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو شیطان کا تخت سمندر پر دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے علاوہ اور کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا، 2 سچے اور 1 جھوٹا دیکھتا ہوں، یا 2 جھوٹے اور 1 سچا دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ہے، تم اسے چھوڑ دو۔ حدیث نمبر 5496۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن سیاد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی مٹی کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرم و ملائم سفید خالص کستوری ہے۔ حدیث نمبر 5497۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے کسی راستے پر ابن سیاد سے ملے تو انہوں نے اس سے کوئی بات کہی جس نے اسے ناراض کر دیا، اور وہ غصے کی وجہ سے اس کی سانس پھول گئی حتیٰ کہ راستہ بھر گیا۔ اس کے بعد ابن عمر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہیں اس واقعے کی اطلاع ہو چکی تھی، تو انہوں نے فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم نے ابن سیاد سے کس چیز کا قصد کیا؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دجال ایک غصے کی وجہ سے نکلے گا جو حصہ
جو اسے غصہ دلایا جائے گا۔ حدیث نمبر 5498۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ کی طرف جاتے ہوئے ابن سیاد کے ساتھ تھا۔ اس نے مجھے کہا، مجھے لوگوں کے کلام سے کس قدر تکلیف پہنچتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں دجال ہوں۔ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی جبکہ میری اولاد ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے جبکہ میں مسلمان ہوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وہ مدینہ میں داخل ہوگا نہ مکہ میں جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکے جا رہا ہوں؟ پھر اس نے مجھ سے اپنی آخری بات یہ کی، سن لو اللہ کی قسم، میں اس دجال کی جائے پیدائش اور وقت پیدائش کو جانتا ہوں اور وہ کہاں ہے یہ بھی جانتا ہوں، میں اس کے والدین کو جانتا ہوں۔ ابو سعید نے بیان کیا، اس ابن سیاد نے مجھے اشتباہ میں ڈال دیا۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے اسے کہا تیرے لیے باقی ایام میں تباہی ہو۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں، اسے کہا گیا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ دجال تم ہی ہو؟ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ اس نے کہا، اگر وہ چیز دجال کی خصلت و جبلت وغیرہ مجھ میں پر پیش کی جائے تو میں ناپسند نہیں کروں گا۔ حدیث نمبر 5499۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں اس ابن سیاد سے ملا اور اس کی آنکھ سوجی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، میں جو دیکھ رہا ہوں تیری آنکھ کو کب سے ایسے ہے؟ تیری آنکھ کو کب سے ایسے ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا، تو نہیں جانتا حالانکہ وہ تیرے سر میں ہے؟ اس نے کہا، اگر اللہ چاہے تو اسے تیرے اعصاب میں پیدا کر دے۔ ابن عمر نے فرمایا، وہ گدھے سے بھی زیادہ خوفناک آواز میں چیخنے لگا، میں نے اس کی آواز سنی۔ حدیث نمبر 5500۔ محمد بن مقدر بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے سنا کہ ابن سیاد دجال ہے۔ میں نے کہا، آپ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے عمر کو اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسم اٹھاتے ہوئے سنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری نہیں فرمائی۔ حدیث نمبر 5501۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی شک نہیں کہ مسیح دجال ابن سیاد ہی ہے۔ حدیث نمبر 5502۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حرا کے دن ابن سیاد کو نہ پایا۔ حدیث نمبر 5503۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے والدین 30 سال تک بے اولاد رہیں گے اور ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، پھر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جو کانا، بڑے دانتوں والا اور بہت ہی کم منافع پہنچانے والا ہوگا۔ اس کی آنکھیں سوئیں گی لیکن اس کا دل نہیں سوئے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والدین کے متعلق ہمیں تعارف کرایا، فرمایا اس کا والد طویل القامت پتلا ہوگا، اس کی ناک لمبی ہوگی، اس کی والدہ موٹی لمبے ہاتھوں والی ہوگی۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مدینے میں یہودیوں کے ہاں ایک بچے کی ولادت کی خبر سنی تو میں اور زبیر بن عوام گئے، حتیٰ کہ ہم اس کے والدین کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات بیان کی تھیں وہ ان میں موجود تھی۔ ہم نے ان سے کہا، کیا تمہارا کوئی بچہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم 30 سال تک بے اولاد رہے اور ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، پھر ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو کانا، لمبے دانتوں والا اور انتہائی کم نفع مند ہے، اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن اس کا دل نہیں سوتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم ان دونوں کے پاس سے نکلے تو وہ ایک چادر میں لپٹا ہوا دھوپ میں زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی آواز پست تھی۔ اس نے اپنے سر سے کپڑا اٹھایا تو یہ کہا کہ تم دونوں نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا، ہم نے جو کہا تھا کیا تو نے اسے سن لیا؟ اس نے کہا، ہاں، میری آنکھیں سوتی ہیں جبکہ میرا دل نہیں سوتا۔ حدیث نمبر 5504۔ جابر سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت نے مدینہ میں ایک بچے کو جنم دیا جس کی آنکھ نہیں تھی، پچھلیاں نظر آ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ وہ دجال نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک چادر کے نیچے کچھ غیر واضح باتیں کرتے ہوئے پایا۔ اس کی والدہ نے اسے اطلاع کر دی، کہا، عبداللہ یہ ابو القاسم ہیں۔ وہ چادر سے نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کیا ہوا؟ اللہ اسے ہلاک کرے۔ اگر وہ اس ابن سیاد کو اس کے حال پر چھوڑ دیتی تو اپنے دل کی بات بیان کر دیتا۔ پھر ابن عمر سے مروی حدیث کے معنی کی مثل حدیث بیان کی۔ عمر بن خطاب نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں اسے قتل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو یہ وہی دجال ہے تو پھر تم اسے قتل کرنے والے نہیں ہو، اسے قتل کرنے والے تو عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور اگر وہ دجال نہ ہوا تو پھر کسی ذمی شخص کو قتل کرنے کا تمہیں کوئی حق حاصل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل خوفزدہ رہے کہ وہ دجال ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو ابن سیاد کے قصے کے حوالے سے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔